اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مقاصد قیام امام، اہداف قیام امام کے بارے میں گفتگو کرتے آئے۔ امام کے قیام کا ایک اصل ہدف امر معروف ہے۔ اس امر معروف کے ذریعے اسلام کو نجات دینا چاہتے تھے بنو امیہ کے ہاتھوں سے۔ ایک حکومت اسلامی کی ضرورت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ دو، حکومت باطل کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ تین، اور شہادت کے لیے اپنا آپ کو تیار کرنا چاہتے تھے۔ چار۔ اب یہ سوال ہوا، اب ان سب پر عنوان امر معروف و نہی عن منکر آتا ہے، تو امام کیوں اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کرنا چاہتی؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، امام نے انکار کیا بیعت کرنے سے، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ حق باطل کے سامنے جھک جائے۔ امام نے اسلام کو بچانے کے لیے یہ عظیم قربانی دی، یہ قابل فہم ہے۔ اسلام نے حکومت کے لیے یہ عظیم قربانی دی، یہ قابل فہم ہے۔ امام نے حکومت کے لیے عظیم قربانی دی، یہ قابل فہم ہے۔ لیکن شہادت کے لیے کیوں؟ شہادت وسیلہ ہے، جہاد شہادت وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں، وسیلہ ہے الہی مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو امام اب دیکھ رہے ہیں کہ جب امام نکلے مدینے سے، پھر مکے سے، راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی اور پتہ چلا یا بتایا گیا کہ اہل کوفہ نے خیانت کی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ وہاں سے حسین واپس نہیں آئے، صرف اپنے اصحاب جو ساتھ تھے ان سے فرمایا تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتے واپس جاؤ، کیونکہ ہمارے شیوعوں نے خیانت کی ہے، بے وفائی کی ہے، ابھی ساتھ نہیں دیں گے۔ واپس جانے والوں کو واپس جانے کے لیے کہا اور فرمایا میں اسی کم تعداد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنا آپ کو شہادت کے لیے تیار کیا ہے۔ شہادت کے تیار راستے سے نہیں کیا، مکے سے نکلتے وقت یہی فرمایا، مدینے میں یہی فرمایا۔ عرض کے پیغمبر خدا علی مرتضیٰ سید شہداء جناب سید النساء العالمین سب نے فرمایا تھا کہ آپ شہید ہو جائیں گے کربلا میں، بس شہادت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پہلے ہی سے تیار کیا تھا۔ لیکن شہادت ذریعہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ تو کیوں امام نے ذریعہ ہدف نہیں، اسی لیے باقی ائمہ اطہار نے، انبیاء الہی نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار نہیں کیا۔ شہادت کے لیے اس وقت اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جب ضرورت ہو، دین کو پیغمبر کی یا امام کی شہادت کی ضرورت ہو۔ اسی لیے شہادت ذریعہ ہے خدمت دین کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے۔ بس کیوں امام نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کی؟ سمجھنا پڑے گا کہ امام کی شہادت سے اتنے فوائد اور نتائج اسلام کو ملنے والے تھے کہ آپ شہید نہ ہوتے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتا تھا۔ شہادت حسین سے کیا فوائد ملا؟ یعنی عرض کیا کربلا کے شہادت کے بعد یزید کہتا ہے میں کل تک محبوب تھا، آج منفور ہو گیا ہوں۔ یہ اثر شہادت حسین ہے، یعنی حسینیت زندہ ہو گئی، یزیدیت مر گئی۔ حق و باطل میں تمیز اس دن دیکھیے جنہوں نے کربلا میں حسین پر حملہ کیا اور جنہوں نے مدینے میں اصحاب تابعین کے قتل عام کے، مسجد نبوی کے ستونوں تک خون آیا اور جو جرائم وہاں انجام دیا واقعہ حرم میں آپ کو پتہ ہے، اور اسی طرح خانہ کعبہ کو آگ لگایا، خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگایا اور اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ بھی خراب ہو گیا۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، کرنے والے کہتے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایک صحیح کام کیا، یہی کام کیا۔ اس حد تک منحرف ہو چکے تھے، اس حد تک منحرف ہو چکے تھے، یزید کی اطاعت کرتے تھے۔ بلکہ بنو امیہ کہتے تھے کہ رسول اللہ سے خلیفہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نمائندہ خدا۔ مثلا ایک آدمی گھر کا مالک سفر کے لیے جاتا ہے، کسی کے ساتھ پیغام بھیجتا ہے اور ایک دوسرا آدمی کو اسی شہر میں رکھا ہے، کہا کہ تم میرے جانشین ہو میرے بچوں کی نسبت میں۔ اب آیا پیغام لانے والا ڈاکے اہم ہے یا شہر میں جس کو
جانشین بنائے وہ اہم ہے. وہ کہتے خلیفہ جانشین خدا ہے اور رسول خدا کے بھیجا ہو نمائندہ ہے. اسی لیے خلیفہ کی اہمیت زیادہ ہی کہتے تھے. اسی لیے اتنے بڑے جرائم مرتکب ہو گئے, اولاد رسول کا قتل عام کیا گیا وغیرہ. تو کربلا کے واقعہ کے بعد کیا وہ حق و باطل واضح ہوا. اب یزید کا نام گالی میں شامل ہو گیا. قیام کرنا جعلی روایت کے ذریعے منع کیا تھا, لیکن کربلا کے قیام کے بعد, شہادت حسین کے بعد مدینہ میں قیام ہوا, مکہ میں قیام ہوا, کوفہ میں قیام ہوا, مختلف شہروں میں خلافت اموی کے خلاف لوگوں نے قیام ظالم کے خلاف اقدام کو حرام قرار دیتے تھے سنت رسول کے ذریعے. لیکن قیام کربلا نے ان تمام کو خاک میں ملا دیا اور امت کو بیدار کیا کہ ظالم کو سکون سے بیٹھنا نہیں دینا ہے, ظالم کی حکومت کو ختم کرنا ہے. اسی طرح سے ٹھیک ہے, کربلا کے بعد حسین شہید ہو گئے, حسینیت زندہ ہو گئی, یزید زندہ رہا, یزیدیت نابود ہو گئی. یزید کی حکومت اب گردنوں پر ہے, دلوں پر نہیں ہے. اسلام یزید کے ہاتھ سے نکل گیا. اب پہلا یزید اور خلفاء جو کچھ کہتے تھے وہ اسلام کا حصہ بنتا تھا, وہ اسلام کا حصہ بنتا تھا. قیام حسین نے مسلمانوں کے بصیرت کو بڑھایا, مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ یہ پیغمبر کے خلیفہ نہیں ہے, امین نہیں ہے, یہ خائن ہے, یہ رہزن ہے, دشمن رسول خدا ہے, اسلام نافذ کرنے والے نہیں ہے, اسلام کو نابود کرنے والے. یہ شعور قیام حسین نے مسلمانوں کو دیا, کیونکہ امام کے جو مقام تھا مسلمانوں کے درمیان, امام کے بارے میں جو احادیث تھی, جو آیات تھی, اور جو پیغمبر محبت کرتے تھے حسین کے ساتھ, یہ لوگوں کے سامنے تھا. یعنی 50 سال گزر چکے تھے تو اصحاب پیغمبر جنہوں نے یہ واقعات سنا تھا, دیکھا تھا, وہ زندہ تھے, اور حسین کی شہادت کی وجہ سے جرأت ہوئی اور ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے. تو یزید رسوا ہو گیا. تو حق و باطل کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت, خلیفہ کے ہاتھ میں حکومت تو رہی لیکن دین اس کے ہاتھ سے نکل آیا. اب دین میں تحریف کرنا, دین کو بدلنا اس کی صلاحیت نہیں تھی. اسی لیے مولا جوہر کے جو مشہور شعر ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی اسلام کو حسین نے زندہ کیا, اور حسین نے ہر کربلا یعنی مسلمانوں کو ایک پیغام بھی دیا کہ جب بھی دین کے لیے ایسا خطرہ پیش آ جائے تم اٹھو. یزید صرف اسی کا نام نہیں, جو طاقت اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اس طاقت کے خلاف اٹھو. یعنی ہر سرزمین کربلا اور ہر روز عاشورہ کا مطلب یہ ہے کہ کربلا ظاہر سب سے عظیم وہی حسین کے قیام, حسین کی شہادت ہے. روز عاشورہ سب سے, لیکن حسین نے ایک نمونہ پیش کیا, رہتی دنیا تک جب بھی اسلام کے لیے ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تمہیں اٹھنا ہے. مسلمانوں کو احساس ذمہ داری دی. مسلمان سمجھ رہے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ انجام دے رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, بس ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. حسین نے احساس دلایا فرزند پیغمبر مدینہ چھوڑ کر, مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں, صحرا میں اپنا خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. خاندان رسالت جو باعزت ترین خاندان ہے اس کے اسیری کے لیے تیار ہو گئے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین آپ کو شہید ہونا ہے, اہل بیت کو اسیر ہونا ہے. امت کو یہ پیغام دیا, امت تم سو رہی ہو, تم اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہی ہو, تم ایک جانور کی طرح اپنے کھانے پینے کی سوچ میں ہو, اعلیٰ اہداف تمہارے سامنے نہیں ہے, اسلام کی مستقبل تمہارے سامنے نہیں ہے, تم اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہے ہو. اس طریقے سے امت کو بیدار کیا, احساس ذمہ داری دی, احساس گناہ دیا امت کو کہ امت تم گناہگار ہو, دین کے اسلام تمہاری ذمہ داری ہے, تم اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہی ہو. اور اسی طرح سے بنو امیہ کو رسوا کیا, یہ بہت اہم تھا. بنو امیہ اسلام کو جاہلیت کی طرف پلٹانا چاہتے تھے, ابھی رسوا ہو گئے اور پتہ چلا کہ دشمن اسلام ہے. یہ اسلام ٹھیک ہے اقتدار پر رہے لیکن رسوا ہو کر رہے, ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں رہی کہ دین کو تبدیل کرے. اسی طرح سے دیکھیے ایک واقعہ ہے رہبر انقلاب کی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا, یہ سکول کی کتابوں میں بھی ہے, ہم جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے کہ ایک تاجر عرب علاقوں سے ہندوستان کی طرف تجارت کے لیے جانے لگا. گھر کے ہر بچے سے پوچھا کہ کوئی چیز لانے کی ضرورت ہو تو بتاؤ, تو سب نے اپنے اپنے خواہش پیش کی. تو گھر میں جو طوطا تھا اس سے بھی پوچھا, اس نے کہا میرا سلام پہنچاؤ ہندوستان کے طوطوں کو, سنا ہے وہاں بہت طوطے ہیں.
جب یہ جا رہا تھا کسی جنگل کے پاس پہنچا، بہت طوطے تھے، تو اس نے طوطوں سے کہا اے طوطو، میرے گھر میں ایک طوطا ہے، اس نے سلام بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ داستان پیغام اس کے اہم ہے، داستان بنائی جاتی ہے لیکن اس کے جو پیغام ہے وہ حقیقی ہے، اصل مقصد یہی ہے۔ جب طوطوں نے یہ بات سنی سب مر کر گر گئے نیچے، تو بڑا پشیمان ہو گیا، میری اس پیغام کی وجہ سے یہ سارے طوطے مر گئے۔ چلا گیا، واپس جب پہنچا تو ہر ایک کو جو وعدہ تھا اس کے مطابق تحفہ تحائف دیا۔ طوطے نے پوچھا میرے پیغام کو آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے جب یہ واقعہ سنایا تو سارے مر گئے، تو وہ طوطا بھی اپنے پنجرے میں مر گیا اس کے گھر میں۔ یہ مزید پشیمان ہو گیا، پنجرے کا دروازہ کھولا، کھولتے ہی وہ طوطا اڑ کر چلا گیا۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اصل میں وہ لوگ مجھ کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو مر کر زندہ رہو۔ یہ پیغام دینا، یہ پیغام دور سے نہیں دیا جا سکتا تھا، تمہارے ذریعے نہیں دیا جا سکتا تھا، اپنے عمل کے ذریعے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا کہ تم نجات پانا چاہتے ہو، اپنے کو مردہ شکل میں لاؤ، مر جاؤ تو نجات حاصل کرو گے۔ تو کربلا نے رہتی دنیا تک انسانیت کو پیغام دیا، کیونکہ دین کے لیے خطرہ ہمیشہ ہے کہ کوئی طاقت دین کو مٹانے کے لیے اقدام کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا؟ چپ چاپ بیٹھنا ہے۔ امر معروف نہی از منکر، کچھ لوگ کہتے ہیں جب ضرر ہو انجام نہیں دینا، جبکہ حسین نے اتنے بڑے خطرات کے باوجود، یقین کے باوجود امر معروف نہی از منکر پر عمل کیا۔ حسین خود دلیل شرعی، حسین سید شباب اہل جنہ ہے۔ تو آپ نے یہ پیغام رہتی دنیا تک، اس زمانے کے سارے مسلمانوں تک پہنچایا، رہتی دنیا تک پہنچایا کہ دین کو بچانے کے لیے، امر معروف کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو تم اپناؤ۔ اب زبانی بتائے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کے ذریعے بتایا، قربانیوں کے ذریعے بتایا۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں امر معروف کے درجوں کو بلند کیا۔ مسلمانوں، امر معروف کو اتنا معمولی نہ سمجھو، امر معروف کی بڑی عظمت ہے کہ میں حسین نکلا ہوں خاندان رسالت کے ساتھ، ششماہا کے ساتھ، تاکہ امر معروف نہی از منکر کے فریضے پر عمل کروں۔ اس وقت ہماری یہی ذمہ داری ہے، ہم حسین کے غم منانے والے، ہم سے حسین کب راضی ہوگا؟ نہیں، حسین نہیں نکلے ہم حسین پر گریہ کریں، حسین نکلے ہیں ہمیں زندہ کرنے کے لیے، ہمیں احساس ذمہ داری دینے کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے، ہمیں یزیدیت سے نجات دلانے کے لیے۔ تو امام نے آپ دیکھیں نا، امام کیا چاہتے سمجھنے کے لیے امام کی فرمائشات کو دیکھو، امام کیا چاہتے تھے۔ اس لحاظ سے امام کے قیام کہ اصل ہدف امر معروف ہے، اور جانتے تھے کہ امر معروف کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، شہادت کے ذریعے امر معروف کر سکتے۔ کیوں؟ شہادت کے ذریعے بہت سے فوائد اور مقاصد حاصل ہونا تھا، مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلمانوں کو شجاعت دینا، مسلمانوں کو جرأت دینا، مسلمانوں کو احساس ذمہ داری دینا، اور بنی امیہ کو رسوا کرنا، یزید کو رسوا کرنا، اہل ایمان کے خون کو جوش میں لانا، احساس ذمہ داری دینا۔ اور اسی لیے کربلا ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں کربلا کو اتنی شد و مت کے ساتھ مناتے ہیں، بلکہ کربلا کے دن جو آسات ہیں ان کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ کربلا اپنے تمام تر عظمتوں کے سامنے ہمارے سامنے مجسم رہے۔ اور کربلا کو سن 61 ہجری میں بھی بند نہیں کرنا ہے، کربلا کے صحرا میں بند نہیں کرنا ہے۔ حسین اسوہ ہے، خود فرماتے وَلَكُمْ فِيَّ اسوہ، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ اسی لیے نقش حسینی پر چلنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر کوئی حسین کو خوش کرنا چاہتا ہے، خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، پیغمبر خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے، جناب سیدہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، علی مرتضیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تمام ائمہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو حسین کے پیغامات پر عمل کرنا، جس مقصد کے لیے حسین نے اپنا خون کا نذرانہ، اہل بیت کے خون کا نذرانہ پیش کیا، اس کے ساتھ باوفا رہنا۔ اور قیام کربلا در حقیقت حق کو زندہ کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے حسین نے جو کارنامہ پیش کیا، اس کارناموں کو نہ صرف زندہ رکھنا ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں پیادہ کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hussein, Hussein, Hussein.